الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 2-3 مرتبہ دروشی والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی قابل صد احترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے عظمت اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین دے مقدس حوالے نال تواڈے سامنے چند ضروری باتاں گوش گزار کرن دی کوشش کیتی سی۔ وعدے دے مطابق اور اعلان دے مطابق اور موقع دے مطابق آج انشاءاللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں رات بیٹھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے کچھ القابات لکھے نے۔ اجے میں لفظ اعلیٰ حضرت تساں سبحان اللہ آکھی ہے نا، القابات میں پیش کرنا تسی ہر لقب تے سبحان اللہ آکھنا۔ وعدہ ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا؟ اب سنیے اور بولیے۔ امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ زمان، فخر الاعیان، کثیر الاحسان، معتمد عالمان، معلم فقیہان، مخدوم العلماء، تاج الفقہاء، صاحب فہم و ذکاء، امام المشائخ والفقہاء، بقیۃ السلف، حجت الخلف، تاج الفہول، کشتہ عشق رسول، جامع المنقول والمعقول، محب آل رسول، محب اولاد بطول، فاضل جلیل، عالم نبیل، محدث عدیل، شمشیر بے نیام، رہنمائے ہر خاص و عام، سید العلماء العالم، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت السالکین، پیشوائے کاملین، سلطان العاشقین، سید المحدثین، سند المفکرین، رہنمائے رجال دین، شیخ ارباب یقین، علم و حکمت کے بحر بے کراں، امام اعظم کے تدبر کے نشاں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل استقامت
آفتاب رشد و ہدایت، پیکر شرافت، مخزن علوم شریعت، مخزن علوم معرفت، وارث تاج مجددیت، فقیہ الاثر، علامت الدہر، مجدد میعت حاضرہ و سابقہ، معید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مطلع انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، کاشف رموز پنہانی، فنوس نور حقانی، نائب غوث جیلانی، نائب غوث جیلانی، جانشین امام ربانی، حق و صداقت کی نشانی، پیکر شرافت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، سراج الامت، اسیر گیسو مصطفیٰ، اسیر زلف مصطفیٰ، حضرت سیدنا و مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ میں نے رات کو بیٹھ کے اللہ کی توفیق سے لکھے۔ آج ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم نے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور اپنی حاضری لگوانی ہے۔ میں اپنی گفتگو دا آغاز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات دے بارے اتھو کرنا چاہنا کہ بر صغیر پاک و ہند یہ وہ علاقہ ہے جتھے ظاہری طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی تشریف نہیں لے آئے۔ مثلا 63 سالہ ظاہری زندگی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف نہیں لے آئے، جو میں مختلف علاقیاں وچ آپ تشریف لے جاندے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اس علاقے وچ تبلیغ واسطے تشریف نہیں لے آئے۔ پھر اتھے اسلام آیا کتھوں؟ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تشریف لے آئے تھے، صحابہ بھی نہیں آئے، پھر اتھے اسلام کتھوں آیا؟ اس تا مختصر سادہ اور جامع جواب ہے کہ اولیاء اللہ کچھ کہہ دیو، اتقیاء، صالحین، صوفیاء اور علماء اسلام اتنے تشریف لے آئے، اور انہاں دے آؤنال رب نے قرآن و سنت دا نور برے صغیر وچ پھیلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تشریف نہیں لے آئے، پھر اسلام دا نور کتھوں آیا؟ اے آیا اولیاء امت دی وجہ نال، آیا صلحاء امت دی وجہ نال، ایتھے نور دین اسلام پھیلیا علماء اسلام دی وجہ نال۔ کدی داتا علی حجویری آئے نے، کدی خواجہ اجمیری آئے، کدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، کدی پیر پٹھان تشریف لے آئے، کدی خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، تاجدار گولہ پیر سیاہ لجپال انہاں دی جلوہ گری ہوئی، کلے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کئی لاکھ دے جنجو دڑا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، والیم کھولے ذرا اس کے جتھے جتھے انہاں نفوس قدسیہ نے قدم ٹکایا اتھے اسلام دی شمع روشن ہو گئی۔ آج لوگوں نے بڑا روڑا پایا ہے اسلام پھیلا تلوار کے زور پہ۔ میں کہا ایدوں وڈا جھوٹ ہی کوئی نہیں دنیا، یہ تے کھمبا والا جھوٹ جڑا ایتھوں بولو اگلے دے گھر اٹھ کے ٹر جائے، اتھوں بولو اگلے دے گھر ٹر جائے، اتھوں بولو اگلے دے گھر ٹر جائے۔ یہ کس نے بتا دیا اسلام کے زور سے پھیلا ہے؟ میرا چیلنج ہے جنہ چر میری زندگی ہے، کوئی مائی دلال اس ثابت نہیں کر سکتا کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو تلوار ہوئے۔ گل بڑی وڈی ہے پر سبحان اللہ تھوڑی۔
کوئی ثابت کرے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو تلوار سی؟ بولیے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تلوار نے اسلام پھیلایا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اسلام تلوار نہ پھیلایا؟ نہیں اجری پھیلایا. اونا دی نگاہ وچ جڑا نور مصطفیٰ دا جلوہ رہتا سی اس نور مصطفیٰ دے جلوے دی برکت نہ اسلام پھیلایا ہے. اس برکت نہ اسلام پھیلایا. تلوار نہ نہیں پھیلایا. تلوار نہ نہیں پھیلایا. اور یاد رکھیو تلوار نہ اسلام پھیلتا بھی نہیں. تلوار نہ وقتی طور تے کسی نو اپنے نال لا سکتے ہو پر دل نہیں بدل سکتے. ہائے 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 دل بولو بولو دل نہیں بدل سکتے. دل ادو ہی بدلو گے جدو نگاہ دے اندر کمال مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساڑھے بزرگان دین نے کسے بھی تلوار نہ اسلام نہیں پھیلایا. محبت نال پیار نال اسلام پھیلایا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اس بر صغیر میں تشریف لے آئے. حضور سیدنا مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں جائے پر سنی جوانو گال رضوی دی توجہ نہ سن لو تے نوٹ کر لو. نہ مجدد پاک نے تلوار نال لوگاں نو اپنے قریب کیتا ہے نہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تلوار دے ذریعے لوگاں نو قریب کیتا ہے. انہاں بھی درس قرآن دے کے لوگاں نو سرکار دے بوے تے لے آندا. انہاں بھی درس قرآن دے کے مصطفیٰ دا دیوانہ بنایا ہے. سرکار دا دیوانہ بنایا ہے. ایک گل اور قابل غور ہے. یہ دوویں نے مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی مجدد وہ بھی مجدد. جدوں رب دے دین دی گل آئی بڑی توجہ والی گل ہے. جدوں رب دے دین دی گل آئی یا رب دی ذات دی گل آئی رب دے دین دے مقابلے وچ اس اکبر بادشاہ نے دین اکبری رائج کرنا شروع کیتا. انہیں آکھیا یہ دین قرآن و حدیث والا نہیں چلے گا دین اکبری چلے گا. او دے سامنے بند بنیا تے مجدد الثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بنیا. فرمایا تیرا دین اکبری نہیں چل سکتا. دین چلے گا تے میرے رب دا چلے گا. اچھی بولو اچھی بولو. دین چلے گا تے میرے پروردگار دا چلے گا. تیرا دین نہیں چل سکتا. ہن گل بڑی توجہ نہ سننے والی تے جا کے دل دی تختی اتے سونے دے پانی نہ لکھن والی گل ہے. جدوں رب دی ذات دی گل آئی رب نے مجدد پاک نو پیدا کیتا تے جدوں ذات مصطفیٰ دی گل آئی او تو رب نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نو پیدا فرمایا. ہائے ہائے اللہ اکبر حق جاریہ. جدو رب دے دین اتے رف آیا مجدد پاک سامنے آئے تے جدو رب دے محبوب تے رف آؤں لگا اعلیٰ حضرت سامنے آئے. انہاں بھی کمال کیتا انہاں بھی کمال کیتا. انہاں دا کمال ہے وے انہاں کیا دین اکبری نہیں چلے گا میرے پروردگار کا دین چلے گا. اور انہاں نے گائے بادشاہ دے محل دے سامنے ذبح کر کے دسیا کہ مجدد او ہوندا ہے جدی گردن سلطان دے اگے نہ جھکے. ہائے 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 مجدد او ہوندا ہے گردن نہ جس کی جھکے جہانگیر کے آگے وہ مجدد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ محبوب دی عظمت دا ہوکا دے کے دسیا. محبوب دی عظمت دا ہوکا دے کے دسیا.
تھانوی بھی غلط لکھے، گنگوئی بھی غلط لکھتا پیا، اسماعیل دہلوی بھی غلط لکھتا پیا، وہ نظریہ وہ صحیح ہے جڑا اللہ دے قرآن نے محبوب دے بارے پیش کیتا ہے، اور میرے آقا نے خود دسے صحابہ جڑا پیش کیتا ہے، آل بیت نے پیش کیتا ہے، ائمہ امت نے پیش کیتا ہے، اولیاء کاملین نے پیش کیتا ہے، نظریہ وہی درست ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ جدو رب دی ذات دی گل آئی، یا اس طرح جملہ کہہ دینا، جدو لا الہ الا اللہ تے ضرباں لگن لگیاں، مجدد پاک سینہ تان کے سامنے آ گئے، تے جدو محمد رسول اللہ تے لگن لگیاں، اعلیٰ حضرت سینہ تان کے سامنے آ گئے، فرمایا مجدد پاک بھی اور اعلیٰ حضرت بھی یہ دونوں کو ہمالیہ ہے، جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ مجدد پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دا تحفظ نہیں کیتا، یہ دا مطلب یہ نہیں، یہ دا مطلب یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ رب دے ناموس دا تحفظ نہیں کیتا۔ جدو مولویاں نے آکھیا نا بھی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، علماء دیوبند نے اپنی کتاب میں لکھیا ہے، یک روزی رسالہ یک روزہ مولوی اسماعیل دہلوی دا، وہ دے وچوں نے لکھیا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ فتاوی رشیدیہ بھی مولوی گنگوئی نے لکھیا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے، تو جھوٹ تے بھی قادر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ انہاں دے رد وچ کتاب لکھی، فرمایا میرا اللہ جھوٹ تے قادر نہیں۔ چپ کر گئے ہو؟ ساڈا رب جھوٹا نہیں، اساں جھوٹے نو رب منیا ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، اساں جھوٹے نو رب منیا ہی نہیں۔ ساڈا رب تے سچا ہے، اللہ تو زیادہ قول کدا سچا ہونا ہے، اللہ تو اعلیٰ کلام کدا ہونا ہے۔ تو جدو مجدد پاک نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ کیتا، فرمایا ہمیں شک نہ کریا جے میری سرکار دا سایہ کوئی نہیں سی۔ مکتوبات مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ وچ موجود ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، کیوں؟ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دلیل دے دے، فرماتے نے سایہ کیویں ہونا سی، ہے ہی نور سن، جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے حدیث نقل کی تھی، فرمایا رب العالمین نے مینو اپنے نور پاک دے فیض نال پیدا فرمایا ہے۔ یہ میں تمہیں تصویر دا دوسرا رخ دسیا ہے کہ ذہن وچ یہ نہ آوے بھی انہاں تحفظ نہیں کیتا انہاں نہیں کیتا، نہیں ہے دوواں دی گل، ہے دوواں دی گل، لیکن رب نے چنیا سی اینے آ کم کرنا اینے آ کر۔ ایک اور مزے دی گل سن لو انہاں دوواں مجدداں دے بارے چ، امام مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دوواں دی مشترکہ گل، انہاں دا نام بھی احمد تے انہاں دا نام بھی احمد، او احمد رضا، اے احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی فاروقی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نسب وچ آپ دا نسب نامہ سی، تے جدوں پچھو خون اینا تکڑا ہوئے، خون اینا تکڑا ہوئے تو کوئی کسر رہ جانی سی، بولو تے صحیح، ادھر خون فاروقی تحفظ ناموس خدا ہوندا پیا، تحفظ ناموس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا پیا۔ انہاں دا نام بھی احمد، انہاں دا نام نامی بھی احمد، وہ بھی شوال وچ پیدا ہوئے، اے بھی شوال وچ پیدا ہوئے، انہاں دا وصال بھی سفر وچ ہویا تے میرے اعلیٰ حضرت دا وصال بھی سفر وچ ہویا۔ یہ ان اللہ والوں ہی کڑیاں ملیاں نے، اساں نہیں ملائیاں، یہ اللہ والوں ہی ملیاں نے، اساں نہیں ملائیاں۔ واری آئی امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بڑا پیارا مصرع لکھن والے نے لکھی آئے، لکھ دینے اعلیٰ حضرت واڑی کیا بات ہے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تحفظ کیتا جی اللہ تواڈے تے راضی ہے، ساری کائنات تواڈے تے راضی ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، پڑھئے تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد
اور دین کا ڈنکا بجایا کوئی زبان چپ نہ رہے دین کا ڈنکا بجایا اے امام تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا اور دین کا ڈنکا بجایا اے امام دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا بڑے پرہا دی کری دیئے بلکہ زبان سنبھال کے نبی دے بارے گل کرو انج کرو جویں بشر دیاں تعریفاں کری دیاں نے میرے امام نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے وہ انج نہ کریا کرو ایک گلاں غلط لکھیاں جا رہی نے ایک غلط توہین کی تھی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا گستاخیاں کی تھیاں جا رہی نے کتے اشرف علی تھانوی مولوی علماء دیوبند دے اندر انہیں حفظ الایمان دے اندر ایتھوں تک لکھ دیتا ہے اگر نبی دے علم کلی دی گل کریے تے رب دا علم کلی ہے نبی دا نہیں اگر بعض علم غیب دی گل کریے پھر نبی دی تخصیص نہیں ہر چپائے نو علم حاصل ہے ہر دیوانے نو علم حاصل ہے جدوں میرے آقا دے علم دی تشبیہات چپایاں تے مجنوناں نال دتیاں جا رہیاں نے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ موقع تے بولے قلم نو حرکت دیتی فرمایا اے بھی گل کفر ہے پہلی گل بھی کفر ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں اے بھی گل غلط ہے اگر اے آنکھوں نبی نے آکھے میں مر کے مٹی جو ملنے والا اے بھی گل غلط ہے میرے امام نے موقع تے ایک ایک نو سمجھایا پھر جدوں نہیں سمجھے انہوں نے آکھیا سا ٹھیک لکھیا ہے میرے امام دا قلم حرکت وچ آیا فرمایا جیڑا میرے آقا دی توہین کرے یا گستاخی کرے اعلیٰ حضرت دا قلم انہوں کدی بھی معاف نہیں کر سکتا تسی آکو آمد رضا حجرے وچ بیٹھا روے ساڑی جو مرضی ہے نبی نو آندے رہی ہے اگر تے میرے پچھے لاکے آکھنا جے تے پھر ایک گل کرنی پینی ہے خدا دی خدائی وچ میری سرکار ورگا ہے ہی کوئی نہیں آئے ہائے جی احمد رضا دے پچھے لگنا جے پھر اے آکھنا پینا جے میری سرکار ورگا اچھی بولو مولوی اسماعیل دہلوی جدوں تحفیۃ الایمان دے اندر ایتھوں تک لکھ دیتا ہے انہیں آکھیا تحفیۃ الایمان وچ نبی دی حیثیت انج جویں ایک گاؤں دا چودھری ہوندا ہے بس پیغام تھا پیغام دے دیا ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے باقی جو تعریفیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ تعریف تو ہے ہی نہیں میرے امام نے فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک اچھی بولو فرمایا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کا ایسا آیا تجھ پر اے مازاگ دے کاجل والے ایمیں کھچا ماریاں نے مولویاں نے ساڑھا نظریہ قرآن و حدیث دی روشنی میں چیوے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایسا آیا تجھ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایسا آیا تجھ پر سایہ تجھ پر سایہ تجھ پر آقا ورفعنا لک ذکرک کا ایسا آیا تجھ پر آقا ذکر ہے اونچا تیرا اور بول ہے بالا تیرا اٹھ کے اینجے اللہ
سونے اینا مولویاں نے غلط لکھی آئے احمد رضا دا کی دائے وے احمد رضا دا کی دائے وے تواڈے ورگا ہے ہی کوئی نہیں تواڈا ثانی کوئی نہیں تواڈے جیا کوئی نہیں تواڈی مثل کوئی نہیں تواڈی مثال کوئی نہیں تواڈی مسیل کوئی نہیں تواڈے جیسا خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں انج کہہ لو سونیاں تسی اپنی مثال آپ ہو آئے آئے تسی اپنی مثال سونیاں تسی اپنی مثال آپ ہو اللہ نے نبیاں نو بھیجیا رسولاں نو بھیجیا ہے کوئی نبی کمالات تو بغیر نہیں آیا خصائص تو بغیر نہیں آیا شمائل تو بغیر نہیں آیا ہر نبی دی چولی نو رب نے رحمت دے معجزات نامات کمالات انہاں موتیاں نال بھرے آئے کائنات تے روانہ کیتا ہے لیکن سونیاں تواڈے ورگا خدا دی خدائی وچ یوسف علیہ السلام سونے بڑے ہی سونے بن کے آئے نے پر تواڈے دیدار دے طالب بن کے رہے نے آپ ہی بڑے سونے سن پر سونے تواڈی دیدار دے طلبگار رہے نے یا اللہ دیدار مصطفیٰ کروا دیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اے بھی عقیدہ اپنا پیش کیتا ہے فرماندے نے خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا اے مازاق دے کاجل والیا خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار جدا نظریہ ہوکا دے دیو یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار یہ نظریات میرے امام دے میں آج فتاوہ رضیہ دی عبارتہ نہیں پیش کردہ پیا یا غیران جڑی میرے امام دی تعریف کی تھی میں وہ نہیں پیش کردہ پیا وہ تو ایک پورے وکھرے چیپٹر نے وکھرے ٹاپک نے وکھرے عنوانات نے میں سادیاں گلاں تو اندازنا پیا کہ میرے امام دے نظریات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو رب دے بارے چکین ہے ان غیر جانتدار ہو کے بھی سوچے نا تو یہ تو پتہ لگنا ہی ہے نا بھی انہیں آکھا نبی نے فرمایا میں ایک دن مار کے مٹی میں ملنے والا ہوں جنہ چلے تعال موسیٰ رضی زندگی کو مائی دا لال جمعے تے صحیح 1000 وری بھی جمعے تاہم ایک روایت نہیں اللہ دے فضل و کرمنا پیش کر سکتا ہو نبی کریم سے میرا چیلنج ہے جب تک میں زندہ ہوں میرا چیلنج ہے کوئی ایک حدیث جدہ ترجمہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن مار کے مٹی میں ملنے والا ہوں یہ دے رد وچ میں حدیث پیش کر دیں سبحان اللہ کہہ دیو جڑی انہیں کھچ ماری ہو دے رات وچ میں حدیث پیش کر دینا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت نہ میرے تے درود بھیجیا کرو جمعے والے دن کثرت نہ میرے تے درود بھیجیا کرو آقا جمعے دی تخصیص کیوں میں فرمایا جمعے والے دن دا پڑھیا درود شریف معروضہ تنہ لیا میرے تے پیش کیتا جاندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال دے بعد بھی فرمایا ہاں وصال دے بعد بھی حضور دو قبر انور دے اندر توڑی کیفیت کی ہوئے گی فرمایا انجنا سمجھا جے میں سوچ دے ہو پہ پتہ نہیں جسم مٹی دے اندر رل مل جائے گا فرمایا نا ان اللہ حرم علی
دیوار دے انتاکل اجساد الانبیاء فرمایا اللہ نے زمین اتے حرام کر چھڑیا ہے ان نبیان دیا جسمانوں نہیں کھا سکتی اللہ اکبر حق کے بھائی حق کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق کے ماشاءاللہ فرمایا نہیں کھا سکتی مٹی نبیان دیاں جسمانوں نہیں کھا سکتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جڑا شہید ہے او دا جسم بھی مٹی نہیں کھا سکتی یہ تے غلام نے میں تے سرکار دی گل کرنا وہاں دیا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ ایسے موقع دے فرمایا اے میں فتاوہ رضویہ شویدی عبارت پیش کی تھی جڑا آپ نے اس دا رد کی تا مولوی اسماعیل دا انہیں لکھیا مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں فرمایا نا یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں روایت تیوے میری سرکار نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون بے شک اللہ دے نبی اپنی مزاراں وچ زندہ نے صرف زندہ ہی نہیں نماز آمیں پڑھ دے فرمایا میرے امام نے ترجمانی کی تھی فرمایا تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے جدہ نظریہ نبی ساڑھے زندہ نو ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ نور جمال پھیر ذرا سارے اندے باہر اندر کیمرہ ہاں ماشاءاللہ ہاں بھئی سارے نظریہ ہے یہ جنہ اس نظریہ دا ہوکا دینا وہ ہاتھ ہوتے کرو ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لو فضا مسجد دی گونجا ہے تے زندہ نبی نو سانو ایتھوں سنان دی لوڑ نہیں محبت نہ پڑھاں گے سونا آپے سون لے گا آپے سون لڑ گے پڑھئے مل کے ذرا آواز بلند تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ دا مطلب ہے اللہ دی قسم ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے 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 میرے چشم عالم سے انہیں آکھیا دیوار دے پچھے دا علم نہیں میرے امام نے فرمایا کیڑی دیوار دی گل کرنا ہے بیا جنہ چر نبی ساری طور تے دنیا دے رہے نے ادوں بھی خدا دی خدائی دا معائنہ کر دے رہے نے آج مزارے پرانوار اندر بھی خدا دی خدائی دا مشاہدہ فرما رہے نے اے جڑا کیتا ہے میرا امام اس دوڑ وچ کلا نہیں پہ کلے ہی دوڑ پہ نے پہ آج بھی ویندے نے پہ نہیں قرآن نالے
حدیثاں نال نے، صحابہ دے اقوال نال نے، ائمہ امت دے اقوال نال نے، علماء ربانیین دے اقوال نال نے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اعلم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ ہے وے سونیا تم ویکھیا نہیں ہاتھی والیاں نال تیرے رب نے کی سلوک کیتا ہے۔ ایک کنوں رب فرماندہ ہے پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیا ویکھیا نہیں ہوں۔ ایک گل اودوں دیئے جدوں سرکار اپنی اماں دے شکم انور دے اندر نے اجے میلاد وچ 50 دن رہندے نے تے رب فرماندہ ہے سونیا ویکھیا نہیں ہوں۔ اجے کھبے پاسوں پوری آواز نہیں آئی سبحان اللہ۔ میں گجرہ والے تو آیا میں انہا تھکیا سا میں نے ایس بھی یا اللہ کوئی نہ کوئی بیان ہو جائے، یا اللہ کوئی نہ کوئی بیان ہو جائے، یا اللہ تیرے محبوب دا ذکر ہے کچھ بیان ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے وہ ہی گیا ہے تو تسی بھی تھوڑی وفا کرو نا، اونچی بولو سبحان اللہ۔ رب فرماندہ ہے سونیا ویکھیا نہیں ہوں اعلم نشرح لکا صدرک، سونیا تیرا سینہ کھول نہیں دیتا۔ مطلب کہ یہ کھولیا ہے انہوں آندے نے اعلم استفہام انکاری کہ سونیا کھول دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، تے سونیا تو منگیا بھی نہیں۔ اساں یہاں پہ یہ کیا ہے اعلم نشرح لکا صدرک، سونیا تیرا سینہ کھول دیتا ہے، نشرائے صدر دی نعمت دولت دے دیتی ہے۔ جی میں ایتھے اعلم نشرح اوتھے وے اعلم تارا محبوبہ بیکھیا نہیں ہوں کیفا کیویں فعلا کیتا ہے ربو کا تیرے رب نے بے صحاب الفیل ہاتھی والے ہندہ کی حال کیتا ہے۔ ہون جنہ چر زندگی ہے میرا پھر چیلنج ہے، کوئی مائی دلال 1000 بار بھی جنم لے کوئی مجھے دکھائے کہ جب جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کے نازل ہوئے تو ایک وری بھی محبوب نے اگوں آکھیا ہوئے رب نو آکھیں بھی میں ہو تو کدوں ہے ایسا۔ میں ویکھنا دے تاں سی جے میں اتھے ہندہ دے تے یا اللہ میں تے ادو ہے ہی نہیں سا، میں کتے ویکھنا سی۔ کسے مفتی ملا مفکر کو لو پوچھو جا کے مفتی صاحب اے آیت ٹھیک ہے؟ انہیں آکھنا بالکل ٹھیک ہے۔ تے جناب علم نشرح لکا صدرک جے میں اے بھی علم ترى کیفا اے بھی آیت کریمہ ہے تے مولوی صاحب دسو نبی کریم دا میلاد ہو گیا سی ہو دو؟ انہیں آکھنا نہیں جی اجے 50 دن باقی سن۔ تے حضرت صاحب پھر کتے کوئی معاملہ گڑبڑ تے نہیں ویچے؟ یا ادھر تے یا مولوی صاحب تو آڈے حال انہیں آکھنا نہیں ادھر تے گڑبڑ کو نہیں کو ساڑے حال ہی روڑا ہونا ہے سمجھن دا۔ کیوں مفتی دی قلم خشک ہو جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، فتوہ نہیں لے کے دے گا۔ ہاں تو جدو ساڑے حال آؤ گے اسی آکھیں گے بالکل جناب 50 دن باقی تھے لیکن رب نے آیت کریمہ نازل کر کے دس دیتا ہے جب ملا تو 50 دن پہلے میرا نبی اپنے مزار وچ کائنات دے واقعات دا مشاہدہ کرتا ہے بیا ایویں مزار پر انوار وچ ہی مصطفیٰ مشاہدہ کرتے رہے۔ میں صرف ایک استدلال پیش کیتا قرآن پاک دا ہون لگا ایمہ امت دی ایک عبارت لگا پیش کر۔ توجہ کتاب دا نام المواہب الدنیا امام کستلانی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ، زرکانی شریف امام عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ علیہ، الانوار المحمدیہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ، اور المدخل حضرت امام ابن الحاج رحمت اللہ علیہ۔
چون کتاباں دا حوالہ لگا پیش کر. عبارت ایک ہوئی ہے چواں وچ, عبارت ایک ہوئی ہے. فرمایا لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ بعزائمہم و خواطرہم و نیاتہم و قلوبہم ذالک جلی عندہ لا خفا بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زندگی وچ اور مزار پر انوار دی زندگی وچ کوئی فرق نہیں. اچھی بولو, کوئی فرق نہیں. میں یہ بھی دسنا چاہنا اگر فرق ہوئے تو پھر ہوندا گستاخ رسول واجب القتل نہیں سی ہونا چاہیے. سبحان اللہ, بڑی بات, بڑی بات, سبحان اللہ. جے فرق سمجھو تو پھر علم دین کیوں آیا سی؟ جے پہلا دی زندگی تے ہوندی دا فرق سمجھو تو پھر غازی عبدالرحمن عمر چیمہ شہید کیوں آیا سی؟ پھر غازی خدا بخش کا دے واسطے آئے سے, غازی عبدالعزیز کا دے واسطے آئے سے. آرے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پنجوریوں کا ساریاں دینا ہے سب سے اولا نبی, سب سے اولا. بازوان و عظمت چنڈے بنا لو ربی و نور شریف ہون والا جے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ نبی, سب سے اولا او آلہ. میرے امام نے دسیا تو غلطہ کھیا ہے, او یقیدہ ٹھیک ہے جڑا میرے امام نے قرآن و حدیث کے مطابق پیش کر کے کائنات دے سامنے واضح کیتا ہے. میرا نبی مر کے مٹی وچ نہیں مل گیا ہو. میری سرکار پہلا بھی زندہ سن, میری سرکار آج بھی زندہ نے. اللہ اکبر. پہلے بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. نصوص قطعیہ اس پہ موجود ہیں, نصوص قطعیہ اس پہ موجود ہیں. اور پھر شیخ محقق شاہ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا مدارج نبوت شریفہ میں کہ یہ جو کہا گیا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ جو روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جنہوں دیوار دے پیچھے دا علم ہی نہیں ہو نبی تے کہلوا ہی نہیں سکتا. تو نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمان دینے پہ عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا جو میدیاں وچ کھا کے آئے ہو نا, ٹھڈاں ہی رکھ کے آئے ہو, میں او بھی تو دسنا. یہ اللہ دا قرآن ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, جو کراں وچ ذخیرہ کیتا جے میں او بھی تو دسنا. ایک تے دیوار ہو گئی باہر دی جڑی باؤنڈری لائن کر دی, ایک جتھے پھر ذخیرہ کیتا نے اس کمرے دی. یہ تے دوں دیواراں دا خبر دین دین آندے میں دسنا تو جتھے بھی رکھے آجے. ہون کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل. غزوہ بدر جدو ختم ہو گیا, فاتحانہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر وچ جلوہ فرمان ہے. 70 سردار کافران دے مارے گئے, 70 ہی قیدی ہوئے. انہاں وچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکے چچا بھی سن جڑے کافراں والوں لڑدے سن پے. رب نے فرمایا انہاں ساریاں کولوں فدیہ لو. جدوں واری آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, میرے چچا فدیہ دیو. انہاں آکھیا بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں پتہ میرے کو تے ہے کوئی نہیں, تانوں پتہ نا میرے کو تے ہے کوئی نہیں, میں فدیہ کدا دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے وہ چاچا وہ مال کتھے ہی.
تو کہڑے نبی دا کلمہ پڑھیا جنہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں، ساڑی سرکار دا کلمہ پڑھ جنہ دے سامنے پردہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ مال کتھے ہی، وہ جڑا میری چچی میں فضل نوں لے کے جنگ تے آن لگیا فلانی تھا دب کے آئے ہو، وہ مال کتھے؟ انہوں نے آکھا بھتیجے تینوں کیوں میں پتہ لگیا؟ فرمایا پتہ نا مینوں تے تمہیں آکھیا سی بھی جے میں بچ کے آ گیا تے میں کڑ لانگا تے جے میں اتھے ہو گیا مینوں کوئی تے پھر میں تھا ہی تے بچیاں نوں دسی آپے کڑ لین گے۔ فرمایا گلاں نہیں میری چچی نے تو کیتیاں، یہی تھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا خاص اور آپ دی خوبی ہے کہ آپ نے فرمایا تنقیس نہ لبو کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں، نقص نہ لبو چونکہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پر اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کر کے اعظم صاحب آندے نے محبوباں تے نکتہ چینی محبوباں اتے نکتہ چینی او جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق جانی اس نو تے او جھوٹا پیار جتا ہوندا او اے دسیا کسے عشق دے مفتی او جھیڑا مڑ مڑ پیار اے فرما ہوندا او اعظم جتھے دل لگ جاوے اوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوندا میرے امام دا دل لگ گیا۔ اسے واسطے علماء دیوبند وچ غلام مرتضیٰ دربھنگی اس نے اپنی کتاب اشد العذاب وچ لکھیا ہے، انہیں لکھیا ہے کہ جنہ گلاں نوں احمد رضا نے سمجھا کہ کفریہ نے تے کفریہ سمجھ کے پھر ساڑھے تے کفر دا فتوہ نہ لاندا تے آپ کافر ہو جاندہ۔ آپ کافر ہو جاندہ کیوں؟ انہیں سمجھا کہ کفریہ گلاں نے، انہیں سمجھا کہ کفریہ گلاں نے۔ شواہد داس دینے پہ میرے امام دا دل لگ گیا ہویا سی اعظم جتھے ہائے 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 دل لگ جاوے 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 اعظم جتھے وہ دل لگ جاوے اوے اوتھے عیب نظر نہیں تے جدوں دلوں من لئیے پھر دو ہی طریقے نے یا اگلے نو اپنا کر لئیے یا آپ دے ہو جائیے۔ ہائے ہائے ایسے واسطے صوفیاء جدوں مرشدی بارگاہ جاندے سن تے کی آندے ہوندے سن جا کے یا اپنا بنا لو یا ساڑھے ہو جاؤ، سانو ہور کتے نہ جانا پہ سانو اپنا بنا لو، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پالوں ہاروں تو میں تیری
اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ نو میرے اللہ نے 55 علوم اتے دسترس کاملہ عطا فرمائی ہوئی سی. علم ریاضی کیا، علم الجبرہ کیا، علم جیومیٹری کیا، علم قرآن، علم حدیث، علم اصول قرآن، علم اصول حدیث، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حیات، علم بلاغت، علم معنی، علم بدی، علم استعارہ، علم حیات، علم فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، کوئی علم ایسا نہیں تھا. 55 علوم تھے جس پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو دستِ کاملہ میرے اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی. اے تاریاں دا علم میرے اعلیٰ حضرت نو اس دا بھی پتا سی. ایک مولانا صاحب ہوئے نے، یہ مولوی محمد حسین صاحب، انہاں نو ستاریاں تے بڑا عبور سی. یہ زائچہ واہ کے تے دس دن بارش کدوں ہونی ہے. بڑا علم نجوم تے بڑا مہارت سی انہاں نو مولوی محمد حسین صاحب نو. ایک دن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دی بارگاہ بیٹھے، توجہ نہ ذرا گل سنو، اعلیٰ حضرت دی لاسٹ بات کروں. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نا تاروں کا زائچہ بناؤں. آپ نے فرمایا بنا لیا. انہیں جدوں وایا نا انہیں آکھیا پھر بارش 1 مہینے تک ہونی جے. مولوی محمد حسین کہنے لگے کہ احمد رضا صاحب بارش 1 مہینے تک ہونی ہے، تارے دس دینے پے، ستاریاں دا چلنا دستا پیا، ستاریاں دی گردش دستی ہے پئی 1 مہینے تک بارش ہونی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے میرا اللہ چاہے تو نہیں ہو جائے. آئی شیخ صاحب لوگ کے بیٹھے نے پتہ نہیں کی گل ہے. ایک ادھر 3 دن دیتا کسی نے بھی سفر دا مہینہ بڑھاواں اتر دی. آئے بھی ساڑھے جب غلط ہے نا رواج، بڑھائیں اترتی ہیں، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب قرآن و حدیث کی مخالفت ہے. ہر دن دا ہر رات دا خالق اللہ ہے، ہر مہینے دا خالق اللہ ہے. سرکار نے مسلم شریف دی حدیث، بخاری شریف دی حدیث مشکات دے صفحہ 391 ہوتے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا سفرہ، یہ کوئی سفر سفر بات نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ذکر اذکار کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے ہر دن میں، ہر رات میں، ہر مہینے میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے اللہ چاہے تو ہونی ہو جائے. انہوں نے کہا جناب تانوں تاریاں دے زائچے دا علم نہیں؟ فرمایا میں تیرنا بہتا جاننا، پر میرا اللہ چاہے تو ہونے ہو جائے. انہوں نے کہا جناب تاریاں دی حرکت ویکھو. سامنے لگا سی کلاک. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اٹھے فرمان لگے مولوی صاحب دیکھو ٹائم کیا ہوا ہے. کہنے لگا 11:45 ہو گئے نے. آپ نے کڑیال دی پچھو کھول گئے نا کڑیال نو تے آپ نے سوئی انج پھیر دیتی. 12 تے ہوئی تے ٹن ٹن ہون لگ پیا. پہلے 12 بجے نے کہ نہیں؟ ٹائم کی سی؟ انہیں کہا 11:45. انہیں کہا 12 بجے نے کہ نہیں؟ جے میرے کو لینا اختیار ہے میں 11:45 نو 12 کرا سوئی ہلا کے تے تاریاں دا خالق تے میرا رب ہے. میرا رب چاہے تے تارے ہونے اس تھا تے آ جان کہ می پہن لگ پہ. اجے اینا میرے امام تے منہ نکلیا تے بارش ہون لگ، اینا نکلیا بارش ہون لگ. اللہ اور پھر کلام ہوتے، شعر لکھن ہوتے. میرے امام نو اتنی دسترت حاصل سی کہ اج 5 جلداں وچ ہدایت بخش دی شرح موجود ہے مارکیٹ دے اندر. 5 جلداں وچ مولانا مفتی محمد حسن صاحب قادری صاحب لاہور والے انہاں بھی شرح کیتی. مفتی فیض احمد ویسی بہاولپوری رحمت اللہ علیہ 5 جلداں وچ اس دی شرح کیتی ہدایت بخشش دی. اج جنہیں تانوں مصرے سنائی دین نا کدی اعلیٰ حضرت اس سارے ہدایت بخشش دے ہوندے نے. ہدایت بخش 2 حصیاں وچ ہدایت بخشش جڑی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے. تے میرے امام نے اپنے کلام دی خود گل کیتی. فرمایا فرماندے نے تحدیث نعمت دے طور تے فرماندے نے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں
یہ آج کے جمعہ شریف میں ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا. یہ عرس اعلیٰ حضرت کا جمعہ تھا، جن کو خواب میں تو ہوتا ہی تھا، جاگتے ہوئے حالت بیداری میں میرے آقا نے دیدار عطا کی ہے، اور معاجہ شریف کے سامنے دیدار عطا کیا ہے. معاجہ شریف کے سامنے جاگتے ہوئے حالت بیداری میں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تو اس سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ بات کی میرے آقا نے پردے اٹھا دیے، جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کروا دیا. پھر دیکھ دیکھ کے میرے امام نے لکھا میرے آقا کی یہ شان ہے، میرے آقا کی یہ شان ہے، میرے آقا کی یہ شان ہے. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آؤندا. اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ حاضی قبول فرمائے. وما علینا الا